بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک مشہور قول کے مطابق کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ ظلم کی حکومت کیا ہوتی ہے؟ کیا ظالم اور سفاک حکمران کی حکومت کو ظلم کی حکومت کہا جائے گا؟ معنی کے اعتبار سے تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ دراصل ظلم کی حکومت ایسی حکومت یا حکمرانی ہے جہاں قانون کی عملداری نہ ہو۔ کسی بھی مملکت یا حکومت میں معاملات کو چلانے کے لیے قانون کی ضرورت سب سے اہم ہے۔ قانون کی عملداری سے ہی ظالم اور مظلوم کا تعین ہوتا ہے۔ اگر قانون کی صحیح عملداری نہ ہو تو اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ در حقیقت ظلم کس پر ہو رہا ہے اور ظالم کون ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ظالم اور جابر حکمرانوں کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے وقت کے ظالم ترین حکمران رہے اور ظالم حکمران کہلائے۔ جب ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف خطوں پر حکمرانی کرنے والوں میں چند ایسے بھی تھے جن کو اقتدار و اختیار کے نشے نے اکثر ایسا مدہوش کیا کہ وہ ظالم و جابر بن بیٹھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ذاتی مفادات کے اسیر تھے۔ ان کی اسی خود غرضانہ سوچ نے انہیں اپنے اقتدار کی طاقت کے بے رحمانہ استعمال پر اکسایا اور وہ اپنی ذات کی تسکین اور مقاصد کی تکمیل کے لیے انسان سے درندے بن گئے اور یوں بے شمار انسانی جانوں کے ضیاع اور بے اندازہ تباہی و بربادی کا باعث ثابت ہوئے۔ جبکہ دوسری جانب ایسے حکمران بھی ہو گزرے ہیں جو ایسے لوگوں کے برعکس اپنی عوام کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئے۔ ان میں سے کچھ لیڈر تو وہ تھے جو اپنی عوام کی زندگیوں میں بہتری، آسانی اور آسائش لانے کے لیے ہمیشہ ہی کوشاں رہے۔ آج ہم ان صاحبان اختیار کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو اپنے ظلم کی وجہ سے دنیا میں ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں دنیا کے ظالم ترین حکمران ہیراڈ اعظم کا۔ یہ وہی ہیراڈ اعظم ہے جس کا ذکر انجیل مقدس میں بھی موجود ہے اور جس کی وجہ شہرت اپنی جان بچانے کے لیے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کروانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروانے کی کوشش کرنے کے حوالے سے ہے۔ 73 قبل از مسیح میں فلسطین میں پیدا ہونے والا ہیراڈ ایک ظالم حکمران تھا۔ قدیم انسانی تاریخ کے ماہر جوزفس نے اس کے مظالم کے بے شمار واقعات رقم کیے ہیں۔ اس ظالم شخص نے اپنے ہی 3 بیٹوں اور اپنی 10 بیویوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی کو بھی قتل کر دیا تھا، اور اسی پر بس نہیں، اس نے اپنے دور کے پروہت آلہ کو پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ اس کے علاوہ اپنی ساس اور اپنے انکلز کے قتل میں بھی ملوث مانا جاتا ہے۔ دوستو، نیرو کی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی دنیا کا ظالم ترین حکمران تھا۔ روم کا یہ بدنام زمانہ حکمران ایک لے پالک بچہ تھا۔ جب اس کے باپ کی وفات ہوئی تو وہ بادشاہ بنا۔ تخت سنبھالنے کے بعد شروع میں اس نے اپنے ظالمانہ فطرت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اقتدار کے ماہوں سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں ایک مجنونانہ اشتعال کی سی کیفیت بڑھنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں ایگرپنا دی ینگر کو قتل کیا۔ بعد ازاں کچھ عرصے بعد ہی اس نے اپنی دونوں بیویوں کو بھی باری باری قتل کر دیا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ اس نے پورے روم کو آگ لگانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ پرانے شہر کی جگہ پر ایک نیا شہر بنا سکے۔ یہ آگ دی گریٹ فائر آف روم کہلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو آرام سے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ وہ یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے روم کے بچ جانے والے شہریوں پر ہی آگ لگائے جانے کی سازش کا الزام لگا دیا اور ان پر مقدمات چلانے کے بعد بہت سوں کو شدید تشدد کروا کے مروا دیا۔ اس کی یہ ذہنی کجروی بالآخر اتنی بڑھی کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی بھی جان لے لی۔ دوستو، بتاتے چلیں کہ پوپ الیگزینڈر ششم پوپ دنیا بھر میں عیسائیوں کا سب سے بڑا روحانی پیشوا مانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے تاریخ میں اس منصب پر کئی ایسے لوگ بھی فائز رہے جو ظلم و جور میں اپنی مثال آپ تھے، مگر ان سب میں بلا شبہ پوپ الیگزینڈر ششم سب سے نمایاں ہے۔ وہ 1431 میں پیدا ہوا اور اس کی پوپائیت کا زمانہ 1492 تا 1503 عیسوی ہے۔ وہ عیسائیت کے عدم تشدد اور رواداری کے اصولوں پر کسی طرح بھی پورا نہیں اترتا تھا، بلکہ وہ اپنے نظریات کے اعتبار سے انتہائی سیکولر تھا۔ اس نے اپنے مرتبے کی طاقت کو اپنے لالچ پورے کرنے کے لیے بے دردی سے استعمال کیا۔ اس کا ایک مخصوص طریقہ واردات یہ بھی تھا کہ وہ اپنی خوبصورت بیٹی لوکریزیا کی شادی کسی امیر آدمی سے کر دیتا اور اسے خوب جہیز بھی دیتا۔ بعد ازاں وہ اس شادی کو بحیثیت پوپ منسوخ کر دیتا، حالانکہ رومن کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔
پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ کسی امیر آدمی سے بیاہ دیتا۔ وہ تقریبات منعقد کرانے کا بھی بہت شوقین تھا۔ رقص و سرود اور رنگ رلیوں سے بھرپور یہ تقریبات آہستہ آہستہ قدیم یونانی دیوتاؤں کی پرستش کی رسومات کے لیے کی جانے والی تقریبات کا رنگ اختیار کرتی گئیں، جن میں خوب موج مستی کی جاتی تھی۔ انہی تقریبات میں شریک ہونے والے امراء کی ناجائز دولت کو وہ اپنے اختیارات کے تحت ضبط کر کے اپنی پرتعیش زندگی کے لیے استعمال میں لاتا۔ اس پاپ کا انجام بھی بالآخر عبرتناک ہوا اور اس کو دھوکے سے زہر دے کر قتل کیا گیا۔ دوستو آئیے اب آپ کو کلیگولا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ لفظ کلیگولا بنیادی طور پر بے رحمی، جنون و پاگل پن اور شیطانیت کا مترادف ہے۔ کلیگولا نامی یہ رومی بادشاہ انتہائی خود پسند تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یہ شخص کسی بھی معاملے میں محض شک کی بنیاد پر کسی کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں رچائیں، نیز دوسروں کی بیویوں کو ورغلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اوپر سے وہ بہت شیخی خورا بھی تھا۔ اس کا زمانہ 37 تا 41 بعد از مسیح کا ہے۔ اس کا سلسلہ نسب عظیم رومی بادشاہوں سے ملتا ہے۔ یہ اپنا خزانہ قیمتی اور شاہانہ چیزوں پر خرچ کر دیتا، جبکہ اس کی رعایا ننگ و بھوک سے مر رہی ہوتی تھی۔ یہ اتنا بے رحم تھا کہ رات کے کھانے کے دوران کسی زندہ انسان کو آرے سے چرتے ہوئے دیکھنا اس کی بہترین تفریح تھی۔ اس بادشاہ کے مطلق العنی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو سینیٹر نامزد کر دیا تھا۔ ایک جنگ کے دوران اس نے اپنی ساری فوج کو سمندر میں جھونک دیا۔ یاد رہے کہ یہ نام نہاد جنگ ایک یونانی دیوتا نیپچون کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ دوستو کنگ جان کو بآسانی انگلستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ظالم بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ 24 دسمبر 1166 کو پیدا ہوا اور 19 اکتوبر 1216 کو اس کی وفات ہوئی۔ وہ 1199 سے لے کر اپنے انتقال تک تخت نشین رہا۔ بادشاہت کے حصول کے لیے اس نے اپنے ہی بھائی کے خلاف فرانس کے بادشاہ کے ساتھ مل کر سازش کی۔ جب اس کے مخالفین نے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں قلعے میں قید کروا کر بھوکا پیاسا مار دیا۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد ایک بہت بڑی بری و بحری فوج تشکیل دی اور اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام پر بھاری محصولات عائد کیے۔ معززین کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور امراء کو قید میں ڈال کر ان پر تشدد کے ذریعے ان کی دولت ہتھیا لی۔ بالآخر 1216 میں وہ پیچس کی مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے گزر گیا۔ میکسمیلین روبسپیئر یہ شخص 1789 میں برپا ہونے والے فرانسیسی انقلاب کا سب سے اہم معمار تھا اور بعد از انقلاب قائم ہونے والی حکومت میں سب سے بڑا لیڈر گردانا جاتا تھا۔ انقلاب کے دوران روبسپیئر مسلسل بادشاہت کے خلاف پرچار کرتا رہا۔ وہ طبقہ اشرافیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی باتیں کرتا تھا۔ 6 مئی 1758 کو پیدا ہونے والا یہ شخص ایک ماہر قانون اور سیاستدان تھا جو بڑی بے جگری کے ساتھ غریب عوام اور جمہوریت کے حق میں آواز بلند کرتا تھا۔ انقلاب کے بعد اس کو عوامی تحفظ کی کمیٹی کا ممبر منتخب کیا گیا، لیکن اس عوام اور جمہوریت دوست انسان نے 3 لاکھ انقلاب دشمنوں کو گرفتار کر کے ان میں سے 17,000 افراد کو گلیٹن کے ذریعے گردنیں کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ دشمن قرار دیے جانے والوں کے خاتمے کے بعد بھی یہ مسلسل مزید پھانسیوں کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس کے اسی رویے کے باعث اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی گردن بھی گلیٹن کے ذریعے ہی مار دی گئی۔ ولا دی امپیلر یہ نام شاید آپ کے لیے اجنبی ہو، مگر اس شخص کا ایک نام اور بھی ہے جو زبان زدیام ہے اور یقیناً آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ وہ نام ہے ڈریکولا۔ فلموں یا ناولوں میں ڈریکولا کو انسان کا خون پیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ اصلی ڈریکولا اس طرح تو انسانوں کا خون اپنے نوکیلوں دانتوں سے نہیں پیتا تھا، البتہ یہ اس سے بھی زیادہ وحشیانہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے خون بہانے کا عادی تھا، اور وہ ایسے کہ وہ جیتے جاگتے انسانوں کو اس طریقے سے دردناک موت سے ہمکنار کرتا تھا کہ روح کانپ اٹھے۔ یعنی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمن کو لکڑی کی لمبی لمبی تیز میخیں جسم میں ٹھونک کر سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ اس کی افواج کنوؤں کے پانی میں زہر ملا دیتی، فصلیں اجاڑ دیتی اور وبائی امراض کے شکار مریضوں کو دشمنوں میں بھیج کر انہیں بھی موذی وبائی امراض میں مبتلا کر دیتی۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ یہ طریقہ اس دور میں کیمیائی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرتا۔ 1430 میں پیدا ہونے والا رومانیہ کی اس بادشاہ کو دی امپیلر میخیں ٹھونکنے والا کا خطاب ٹارگو سیٹ نامی شہر کے باہر لڑی جانے والی جنگ کے دوران دیا گیا،
کیونکہ اس جنگ میں اس نے 2000 عثمانی فوجیوں کے جسموں میں لکڑی کی میخیں ٹھونکنے کے احکامات جاری کیے، جنہیں اس عمل کے بعد چیل کووں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ دوستو، عوام دی ٹیریبل 25 اگست 1530 کو پیدا ہونے والا روس کا یہ بادشاہ 16 جنوری 1547 کو تخت نشین ہوا اور اپنی موت یعنی 28 مارچ 1584 تک حکمرانی کرتا رہا۔ روس کے بادشاہ کا لقب زار ہوتا تھا۔ اس سے پہلے اسی کا ہم نام ایوان دی گریٹ بھی زار روس رہ چکا تھا، جو اس کا دادا تھا، اور اس نے بھی روس پر بڑے دبدبے کے ساتھ حکومت کی تھی۔ لیکن ایوان دی ٹیریبل اس معاملے میں اپنے دادا سے بھی آگے نکل گیا کہ اس نے نہ صرف روس کو متحد کیا بلکہ اس کو ایک مستحکم مملکت میں بدل ڈالا۔ مگر اس تمام مرحلے کو سر کرنے میں اس نے جو مظالم ڈھائے، انہی کی وجہ سے اسے دی ٹیریبل کا خطاب ملا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا بچپن کافی مشکلات میں گزرا اور اس کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پر شدت پسند ہو گیا۔ وہ بچپن میں چھوٹے موٹے جانوروں اور پرندوں پر تشدد کر کے لطف حاصل کرتا تھا۔ جب وہ روس کا زار بنا تو ابتدا میں اس نے کافی اچھے طریقے سے حکمرانی کی، نظام حکومت میں اصلاحات کی اور عوامی فلاح و بہبود کے کام کیے، لیکن ملکہ کی وفات کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور یہیں سے اس کے ظلم و ستم کے دور کا آغاز ہوا۔ اس نے امراء کی جائیدادوں پر قبضے کرنے شروع کر دیے اور اپنی ایک ایسی ذاتی پولیس فورس قائم کی جو اس کے حکم پر اس کے مخالفین کو کچل کے رکھ دیتی تھی۔ اس نے اپنے ان اقدامات کو جائز قرار دینے کے لیے ہی دربار کے کئی معززین کو ان کے منصوبوں سے یہ الزام لگا کر ہٹا دیا کہ وہ ملکہ کی موت کے ذمہ دار تھے۔ اس نے اپنی حاملہ بہو کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اپنے بیٹے کو بھی غیظ و غضب کی حالت میں قتل کر ڈالا۔ اس کی ذہنی روح اس حد تک بہہ چکی تھی کہ جو بھی اس کے سامنے آتا اور اگر اس وقت بادشاہ نفسیاتی دورے اور جنوں میں مبتلا ہوتا تو اس بد نصیب شخص کی خیر نہ ہوتی اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ روس کے مشہور سینٹ باسل کیتھیڈرل کے آرکیٹیکٹ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور وہ بادشاہ کے ہاتھوں اپنی آنکھیں گما کر اندھا کر دیا گیا۔ دوستو، آپ کو اٹالہ دے ہند کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہند خانہ بدوش قبائل تھے جو 4 سے 6 صدی عیسوی کے درمیان مشرقی یورپ سے لے کر وسطی ایشیا کے درمیانی علاقے میں آباد تھے۔ 434 عیسوی تا 453 تک اٹالہ ان کا حکمران رہا۔ وہ ایک خوفناک جنگجو تھا۔ اس کا دور عظیم رومی سلطنت کے زوال کا زمانہ تھا۔ اٹالہ نے تمام علاقے میں خوف و دہشت کی فضا پیدا کر رکھی تھی۔ لاکھوں لوگ اس کی بربریت اور لوٹ مار کا نشانہ بنے۔ اس نے اپنے ہی بھائی بلیڈا کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ پورے علاقے کا بلا شرکت غیر حکمران بن سکے۔ اس کی جرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس نے زوال پذیر رومن امپائر کے بیشتر علاقوں پر حملے کیے۔ نیسس نامی شہر کی تباہی تو اس قدر ہولناک تھی کہ مرنے والوں کی لاشوں نے دریائے ڈنیوب کو پاٹ کر رکھ دیا اور وہ کئی برس تک ان لاشوں سے بھرا رہا۔ جو لوگ جنگ سے راہ فرار اختیار کر کے بھگوڑے ہو جاتے انہیں پکڑ کر لایا جاتا اور ان کے جسموں میں لکڑی کی میخیں ٹھونک کر انہیں اذیت ناک موت سے ہمکنار کر دیا جاتا۔ اٹالہ اتنا ظالم تھا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی 2 بیٹوں کو مار کر کھا گیا تھا۔ اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ بہت سے رومی اس کے شر سے بچنے اور اسے اپنے علاقے سے دور رکھنے کی خاطر اس کو مال و زر بطور رشوت کے پیش کیا کرتے تھے۔ دوستو، لیپولڈ دوئم نے 1865 سے لے کر 1909 تک یعنی اپنی وفات تک بیلجیم کے دوسرے بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی۔ وہ 9 اپریل 1835 کو پیدا ہوا تھا۔ تاریخ میں اس کو ایک اور نام سے بھی شہرت ملی اور وہ تھا کانگو کا قصاب۔ اس سے اس کی ظالمانہ فطرت اور جابرانہ طبیعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کانگو ربڑ کی دولت سے مالا مال تھا اور لیوپولڈ کی حریصانہ نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ بس اس نے اپنی اس کالونی اور پسماندہ ملک پر اپنی فوجیں چڑھا دیں اور کانگو کے 10 ملین باشندوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس نے بذات خود بھی کانگو میں قدم تک بھی نہیں رکھا تھا، لیکن صرف اس کے حکم پر ہی اتنے زیادہ بے گناہ انسان تہودیگ کر دیے گئے۔ اس کی سنگدلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بار بار اپنی افواج کو یہ احکامات بھجوا رہا تھا کہ کانگو کا جو بھی مقامی باشندہ اس کے خلاف بغاوت کرے گا اس کا سر کاٹ کر بطور ثبوت کے بادشاہ کی خدمت میں بیلجیم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ سامراجی استحصال کی ایک بدترین مثال تھی۔ بالآخر اس پر ان مظالم کا بیرونی دنیا کی طرف سے اتنا دباؤ آیا کہ اس کو اپنے یہ احمقانہ احکامات واپس لینے پڑ گئے۔
मगर कांगो पर ये उसका साम्राजाना कब्जा कई दहाइयों तक बरकरार रहा। पोल पॉट एक कंबोडियन इनकलाबी साइंसदान था जो 1976 से 1979 तक जमहूरिया कंबोडिया का वजीर आज़म रहा। वो एक कम्युनिस्ट रहनुमा था। इसने असातिज़ा, साइंसदानों, माहिर तालीम, आम शहरियों की बड़ी तादाद, मजहबी रहनुमाओं, यहाँ तक कि जो शख्स ज़रा सा भी पढ़ा लिखा था उन्हें हिरासत में लेकर कैंपों में कैद कर दिया, जहाँ बादशाह उन्हें बड़े पैमाने पर फांसियों पर चढ़ा दिया गया। अंदाज़ा है कि उसके दौर में 20 लाख लोग भूख, फांसियों और नाकस सेहत की वजह से होने वाले अमराज के बाइस मौत का शिकार हो गए। दोस्तों, हिरोहितो जापान का 124वां बादशाह था। वो 29 अप्रैल 1901 को पैदा हुआ और 7 जनवरी 1989 को फौत हुआ। वो 25 दिसंबर 1926 को तख्त पर बैठा और अपने इंतकाल तक बादशाहत करता रहा। उसके दौर को इंसानी तारीख के बदतरीन जंगी जराइम और मजालिम के ज़माने के तौर पर जाना जाता है। नेकनिंग शहर के कत्लेआम, जिसमें हज़ारों हलाकतें और इस्मत दरी के वाक़यात हुए, से लेकर यूनिट 731 तक, जहां जापानियों ने लोगों पर कीमियाई हथियारों के हौलनाक तजर्बात किए, जिसके नतीजे में 3 लाख लोग लुक़्मा अजल बन गए। ऐसे बेशुमार इल्ज़ामात हैं जो हिरोहितो पर लगाए जाते हैं, क्योंकि बहैसियत बादशाह उसके पास ये इख्तियार था कि अगर वो चाहता तो ये सब रोक सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। जोसेफ स्टालिन 18 दिसंबर 1878 तक 5 मार्च 1953 साबका सोवियत यूनियन का एक इनकलाबी सियासतदान था। उसका ताल्लुक जॉर्जिया से था। वो 1920 की दहाई के वक्त से लेकर 1953 में अपनी मौत तक सोवियत यूनियन रूस का हुक्मरान रहा। कम्युनिस्ट नज़रिए को मानने वाले हुक्मरान के तौर पर उसने अपनी हुकूमत के दौरान मुल्क के बड़े रकबे को अपने कंट्रोल में ले लिया। लाखों किसानों ने अपनी ज़मीन हुकूमत को देने से इनकार किया, तो इसी वजह से उन्हें अपनी जानों से हाथ धोने पड़े। इस तमाम अरसे में इसी कशमकश के बाइस रूस कहत का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में कई लाख लोग भी मौत की वादियों में उतर गए। अपने मुतलक़ल आन दौरे हुकूमत में स्टालिन ने अपनी खुफिया पुलिस को बेइंतहा इख्तियारात देते हुए एक वसी इदारे में तब्दील कर दिया। वो शहरियों की हौसला अफजाई करता था कि वो एक दूसरे की जासूसी करें और हुकूमत को रिपोर्ट करें। इन जासूसी इत्तलात की वजह से भी लाखों लोगों को या तो गुलाग दिलाई कैंपों में भेज दिया गया और या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया, क्योंकि उनकी वफादारियां मशकूक पाई गई थीं। अंदाज़ा है कि उसके ज़ालिमाना और आमिराना दौरे हुकूमत में तकरीबन 20 मिलियन लोग मारे गए। दुनिया की तारीख का सबसे जालिम बादशाह जो अपने दुश्मनों की खाल उधेड़ कर उन्हें कुत्तों के साथ रहने पर मजबूर करता। इस बादशाह के बारे में आपको बताते हैं। लंदन कदीम ज़माने की जंगों में फतूहात के बाद दुश्मनों के सर कलम करना तो आम रिवायत थी, लेकिन लगभग 650 कबले मसीह में मौजूदा शाम और इराक पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो दुश्मनों को ऐसी हौलनाक सज़ा देता कि सुनकर ही इंसान कांप उठे। उस बादशाह का नाम अशरबनीपाल था, जिसकी सल्तनत मौजूदा मिस्र से ईरान तक फैली हुई थी। 653 कबले मसीह में हमसाया सल्तनत एलम के बादशाह त्योमन से एक मुतनाज़ा इलाके पर उसकी जंग हुई। जंग में अशरबनीपाल को फतह हासिल हुई और त्योमन, उसके भाई, सिपासालार वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस फतह पर इराक के कदीम शहर नैनवा में वाक़े अशरबनीपाल के महल में एक शानदार जश्न का एहतमाम किया गया। नैनवा का मौजूदा नाम मोसल है, जो उस वक्त अशरबनीपाल की सल्तनत का दारुल हुकूमत था। अशरबनीपाल ने पहले तो त्योमन को घोड़ों की जगह अपनी बग्गी में जोत दिया और वो पूरे नैनवा में उसकी बग्गी को खींचता रहा और लोग ये नज़ारा देखते रहे। फिर उसका सर कलम करके कई हफ्ते के लिए शहर के मरकज़ी दरवाजे पर लटका दिया गया ताकि अशरबनीपाल के दुश्मन उससे इबरत हासिल करें। अशरबनीपाल ने त्योमन के भाई का सर कलम करके उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और ये टुकड़े पूरी सल्तनत में फतह की यादगार के तौर पर तकसीम किए गए। सबसे हौलनाक सज़ा अशरबनीपाल ने सल्तनत एलम के सिपाही सालार को दी। उसने सिपाही सालार की जिंदा खाल खिंचवा दी। ये अशरबनीपाल समेत उस सल्तनत के तमाम बादशाहों की तरफ से दुश्मनों को आम दी जाने वाली सज़ा थी। वो अपने दुश्मनों की जिंदा खाल खिंचवाते या तो उन्हें सूरों के आगे डाल देते और वो उन्हें अपनी खुराक बना लेते, या फिर उन्हें कुत्तों के साथ रहने पर मजबूर कर दिया जाता। अशरबनीपाल इस सल्तनत का आखिरी बादशाह था जो सदियों से कायम थी। अशरबनीपाल की मौत 627 कबले मसीह में हुई और उसकी मौत के साथ ही उस सल्तनत का शराजा बिखर गया। दोस्तों, लियोपोल्ड के बारे में आपको बताते चलें। ये 1865 से 1909 तक बेल्जियम का बादशाह रहा।
اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کانگو کی آزاد ریاست کی تخلیق ہے، جہاں جبری مشقت، غلامی اور عصمت دری عام کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے کانگو کے 3 سے 15 ملین افراد قتل کروائے۔ جوزف اسٹالن 1924 میں ولادیمیر لینن کے وفات کے بعد سوویت اتحاد کا سربراہ بنا۔ 1930 کی دہائی کے اواخر میں عظیم صفائی کا آغاز کیا، جسے عظیم دہشت بھی کہا جاتا ہے، جو اشتراکی جماعت کو ان افراد سے پاک صاف کرنے کی مہم تھی جو گریٹ ٹیرر، بدعنوانی، دہشت گردی یا غداری یا اس کے خلاف ہے۔ اسٹالن نے اس مہم کو عسکری حلقوں اور سوویت معاشرے کے دیگر شعبوں تک توسیع دی۔ اس مہم کا نشانہ بننے والے افراد کو عام طور پر قتل کر دیا جاتا یا جبری مشقت کے کیمپوں میں قید کر دیا جاتا، یا پھر وہ جلا وطنی کا سامنا کرتے۔ اس دور میں لاکھوں لوگوں کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ 1939 میں اسٹالن کی زیر قیادت سوویت اتحاد نے نازی جرمنی کے ساتھ عدم جارحیت کا معاہدہ کیا، جس کے بعد پولینڈ، فن لینڈ، بالٹک ریاستوں، بیسٹریبیا اور شمالی بوکوینا میں روس نے جارحانہ پیش قدمی کی۔ پولینڈ پر قبضے کے بعد روس کی فوج نے اسٹالن کے حکم سے ایک ہی رات میں 10,000 پولینڈ کے فوجی افسروں کو ویران جنگل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ظالمانہ اذیت دینے والے ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہونے والے بادشاہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ درندہ لوگوں کے جسم کے اندرونی اعضاء کو نکالتا اور لوگوں کے جسموں میں کھمبیے گھسا کر لٹکاتا۔ 1962 میں ترکوں کے ساتھ جنگ میں اس نے 20,000 لوگوں کو کھمبوں پر گاڑ دیا تھا۔ دوستو، جنرل ایڈی امین نے فوجی بغاوت کے تاسط سے یوگانڈا میں ایک منتخب حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور خود کو صدر قرار دیا۔ اس کے بعد اس نے 8 سال بے رحمی سے حکمرانی کی۔ اس دوران ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس نے یوگانڈا کی ایشیائی آبادی، خاص طور پر بھارتی اور پاکستانی شہری کو ہٹا دیا۔ اڈولف ہٹلر، یہ جرمنی کا ڈکٹیٹر اور یہودیوں کے خلاف فاشسٹ پالیسیوں کا حامی تھا۔ اس نے جرمنی کے غیر یہودیوں میں خوف پیدا کر کے پورے جرمنی کو متحد کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق نازیوں نے ہٹلر کے دور حکومت میں تقریباً 1,10,00,000 افراد کو ہلاک کیا۔ اسے تیمور لنک کہتے ہیں۔ اس نے جدید ایران سمیت مغربی ایشیا کے ایک بڑے حصے سے شام تک فوجی مہمات کی رہنمائی کی۔ وہ اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں کا مینار بناتا تھا۔ اس نے بغاوت کی سزا دینے کے لیے قتل عام کا حکم بھی دیا تھا اور 70,000 سروں سے مینار بنائے۔ تیمور کو ایک سپاہ سالار کے طور پر اس کی صلاحیتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا۔ دوستو، اب آپ کو چنگیز خان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرلن اور دریائے انان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے۔ 7 منگولوں کے قبائل بھی آباد تھے۔ منگولوں کے قبیلے میں یسوگائی نامی شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیش گوئیاں کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا، اس لیے انہیں برف باری اور دوسری سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور 12 سنگوں کا شکار کیا کرتے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے اور ان کا خون بھی پی لیتے۔ جس وقت تموجن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ اب یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سائے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرت کے واقعات سنایا کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ تموجن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ اس قدیم دور میں قبائل کے درمیان دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دن یہ لڑکا جنگل سے اکیلے گزر رہا تھا، جہاں دشمن قبیلے کے 6 نوجوان اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اس نوجوان کو دیکھ کر تموجن بالکل نہیں ڈرا، بلکہ اپنی تلوار نکال کر ان کی طرف دوڑا۔ ان لڑکوں نے اس کی طرف تیر پھینکے، لیکن یہ ان سے بچتا ہوا ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے گھوڑے لے کر جب وہ اپنی ماں اولون کے پاس آیا تو اس کی ماں اس کی بہادری سے بہت خوش ہوئی۔ بڑا ہونے کے بعد تموجن اور اس کے قبیلے پر سب سے پہلے جو مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ اس علاقے کا ایک دشمن قبیلہ جس کا سردار ترغادائی تھا، اس نے اچانک ان پر حملہ کیا۔ تموجن اور اس قبیلے کے لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن تموجن کی بدقسمتی کہ وہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اسے گرفتار کر کے انہوں نے اسے اپنے سردار ترغادائی کے سامنے پیش کیا
تو اس نے تموجن کو ایک خیمے میں قید کر دیا۔ خوش قسمتی سے اسے اس خیمے سے بھاگ نکلنے کا موقع ملا اور وہ چھپتا چھپاتا واپس اپنے قبیلے پہنچ گیا۔ تموجن کے قبیلے کے لوگوں نے محسوس کیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہو۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک مضبوط اور بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجلس بلائی جس میں قبیلے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تموجن ایک بہادر اور دلیر جوان ہے، لہٰذا اسے قبیلے کا سردار بنایا جائے۔ اسی طرح تموجن اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے منگولوں کے قبیلے کا حاکم اور سردار بن گیا۔ اس کے قبیلے نے اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ چنگیز خان نے منگولوں کا حاکم اور سردار بننے کے بعد کوشش کی کہ اس علاقے کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا جائے اور یہ حکم جاری کیا جائے کہ اس علاقے میں جتنے بھی قبائل ہیں کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس کے حامیوں اور لشکر میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے لشکر میں سپاہیوں کی تعداد 13,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اسی اثنا میں صحرائے گوپی کے شمالی علاقے کے ایک قبیلہ تائی جوت جس کے سردار کا نام تپرغ تائی تھا، اس نے چنگیز خان کے حامیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر اس پر حملہ کرنے کی ٹھانی اور اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو چنگیز خان نے بڑی دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کرنے کا حکم دیا اور اس کے سپاہیوں نے دشمن پر انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کیا اور اتنے تیر برسائے کہ جنگ ابتدا ہی میں تپغرتائی کے لشکر کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے بعد انتہائی ہولناک دو بدو جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں چنگیز خان کے سپاہیوں کو پہلی بار شاندار فتح حاصل ہوئی اور دشمن قبیلے کا سردار تپرغتائی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ کسی دشمن کے خلاف چنگیز خان کی یہ پہلی فتح تھی۔ دشمن کے خلاف جنگ میں اس فتح نے چنگیز خان کے حوصلوں کو مزید بلند کیا اور اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ کرنا شروع کیا۔ وہ ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کر ابھرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس کی طاقت اور لشکر کی تعداد خوب بڑھ گئی تو اس نے چین کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چین پر حملہ آور ہونے میں اس کے راستے میں سپاسا تائی جوت اور تاتاری نامی 3 بڑے قبیلے آتے تھے، لہٰذا حملہ کر کے ان کو اپنا فرما بردار بنایا اور ان قبیلوں کی اکثریت کو اپنے لشکر میں شامل کیا۔ دراصل چین پر اس وقت کن خاندانوں کی حکومت تھی؟ ان کے سپہ سالاروں کو جن پر اطلاع ملی کہ چنگیز خان ان پر حملہ کرنے والا ہے تو انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین میں اکثر شہروں کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں۔ اس جنگ کے لیے چنگیز خان نے یہ منصوبہ بندی کی کہ اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے 4 بیٹوں جوچی، چوگتائی، اوغدائی اور تولائی کو ان لشکروں کا سردار بنا دیا اور یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جن شہروں یا قصبوں کے گرد قلعے اور فصیلیں نہیں تھیں ان پر حملہ کر کے انہیں فتح کرنا شروع کر دیا۔ چنگیز خان نے انتہائی برق رفتاری سے کام لیا اور تیز رفتاری کو اپنا جنگی حربہ بنایا۔ وہ چین کی سرزمین پر اپنے لشکر کے ساتھ جگہ جگہ چین کی سست رفتار لشکروں پر حملہ آور ہوتا اور انہیں بے حد نقصان پہنچا کر ان سے مال و اسباب چھین لیتا۔ اس طرح اس نے چین میں ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا اور ان تمام شہروں کو جن کے گرد قلعے یا فصیلیں نہیں تھیں فتح کر لیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں، اور حربے کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنگیز خان نے اب تک کی جنگوں میں فتوحات کے دوران چین کے جن سپہ سالاروں کو گرفتار کیا تھا انہیں اپنے لشکر کے آگے رکھا جو اسے چین کے مختلف قلعوں اور شہروں میں داخل ہونے کے راستوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ اس طرح چنگیز خان اپنے 4 لشکروں کے ساتھ ایک ایک کر کے چین کے تمام قلعے اور شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اسے شاندار فتوحات حاصل ہو رہی تھیں اور اس کے حوصلے بلند ہو رہے تھے۔ جو بھی شہر یا قلعہ فتح کرتا وہاں تباہی و بربادی کا بازار گرم کر دیتا، مال و اسباب اور جوان مرد و عورت۔ اس طرح اس نے پورا چین فتح کر لیا۔ چین فتح کرنے کے بعد اس نے دیگر ممالک پر بھی لشکر کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے بعد چنگیز خان نے دیکھا
کہ اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اس کی حدیں اب مسلم سلطان حکمران علاؤالدین خوارزم شاہ کی عظیم سلطنت سے جا ملی ہیں۔ اپنی قوم اور سلطنت کی ترقی کے لیے اس نے سوچا کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی رابطوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ چنانچہ اس میں سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے ہاں قیمتی تحائف کے ساتھ ایک قاصد بھیجا، جس سے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ بہت خوش ہوا اور جواب میں چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے قیمتی تحائف روانہ کیے۔ سلطان علاؤالدین خوارزم کے تحائف لے کے جب یہ قاصد واپس پہنچا تو چنگیز خان بھی بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے مزید اقدام ہونے چاہیے اور تجارتی قافلوں کا دونوں سلطنتوں میں آنا جانا ہونا چاہیے۔ چنانچہ چنگیز خان کے حکم سے 400 افراد پر مشتمل 400 تاجروں کا ایک کارواں تیار کیا گیا جو قیمتی سامان لے کر روانہ ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ منگول اپنا تجارتی سامان سلطان علاؤالدین کی سلطنت میں فروخت کریں اور اس کے بدلے میں اپنی ضروریات کا سامان وہاں سے خرید کر لائیں۔ منگولوں کا تجارتی قافلہ جب سلطان کی سلطنت میں اترا تو وہاں کا ایک حاکم اینال جو سلطان کا ماموں تھا، ان کے پاس قیمتی سامان دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اس قافلے کے تمام تاجروں کو گرفتار کیا اور سلطان کو ایک خط لکھا کہ منگولوں کا ایک کارواں جو 400 افراد پر مشتمل ہے تجارت کے بہانے ہماری سلطنت میں جاسوسی کرنے آئے ہیں، لہٰذا میں نے انہیں سرت روک لیا ہے، ان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ سلطان نے اسے جوابی پیغام میں کہا کہ وہ حالات کی مناسبت سے اپنی مرضی کے مطابق ان لوگوں سے چاہے جو چاہے سلوک کرے۔ سلطان کا ماموں یہ جواب سن کر خوش ہو گیا کیونکہ اس کی لالچی نظریں منگولوں کے تجارتی اور قیمتی سامان پر تھیں۔ چنانچہ اس نے قافلے کے تمام تاجروں کو قتل کروا کر ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اتفاق سے ان کا ایک آدمی جو قتل ہونے سے بچ گیا تھا، اس نے چنگیز خان کے پاس پہنچ کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ چنگیز خان کو اپنے 400 تاجروں کے قتل پر سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اور اس کے ماموں پر بڑا غصہ آیا۔ تمام منگول چنگیز خان سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے ان 400 تاجروں کے قتل کا انتقام لینا چاہیے۔ چنگیز خان ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس معاملے میں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس معاملے کو سلطان علاؤالدین کے سامنے پیش کرے اور احتجاج کرے۔ اس نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ آپ کے علاقے میں اترا روکے حاکم نے ہمارے 400 تاجروں کو قتل کر کے ان کے تجارتی سامان پر قبضہ کیا۔ اترار کے حاکم اینال کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اسے مناسب سزا دیں اور ہمارے تاجروں کا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ چنگیز خان کے قاصد نے جب یہ مطالبہ سلطان تک پہنچایا تو سلطان یہ پیغام سن کر بہت زیادہ برہم ہوا اور حکم دیا کہ یہ پیغام ناقابل امر اور گستاخانہ ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا سلطان کے حکم پر اس قاصد کو قتل کیا گیا۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اگر اس موقع پر دانش مندی سے کام لیتا اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اترار کے حاکم کو ضبط کے لیے سامان تجارت کے ساتھ منگولوں کو واپس لوٹاتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ پہلے کی نسبت مختلف اور بہت عمدہ ہوتی۔ سلطان کی اس ناعاقبت اندیشی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جب چنگیز خان کو اپنے قاصد کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے عہد کیا کہ وہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کو اس توہین کا ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ چنانچہ اس نے اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے اپنے تمام لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے قبل چنگیز خان نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ سلطنت کا قائم مقام حاکم مقرر کیا اور اپنے 2.5 لاکھ سپاہیوں کے ہمراہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ روانگی سے پہلے اس نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی کمان اپنے 4 بیٹوں کے سپرد کر دی تھی۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ اس کا ہمسایہ اور دشمن اپنے علاقے سے نکل سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں جند شہر پہنچ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے جوچی اور ایک بہترین سالار کو 1 لاکھ سپاہیوں کا لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ کیا۔ جوچی اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہوئے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت اس علاقے میں سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور اسے چند میل کے فاصلے پر اس کا بیٹا جلال الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ سلطان کو جب یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کا بیٹا اپنے 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ اس کے علاقے میں داخل ہوا ہے تو اسے بے حد غصہ آیا۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اور اس کے سپاہی بھی جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے،
لیکن منگول سپاہی بھی چین میں مسلسل جنگوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے سلطان کے مقابلے میں زیادہ جنگی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے لشکر کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ چنگیز خان کے سپاہیوں نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ وہ سلطان کے لشکر کو ایک طرف سے کاٹتے ہوئے اس کے درمیانی حصے کی طرف چلے گئے۔ سلطان کے سپاہی بھی ڈٹے ہوئے تھے اور جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ قریب تھا کہ سلطان کو شکست ہو جاتی۔ خوش قسمتی سے اس کا بڑا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ بھی اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور منگولوں پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ منگولوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور چنگیز خان کا بیٹا جوجی اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلا۔ اس جنگ میں سلطان کے بہت زیادہ سپاہی مارے گئے۔ اپنے سپاہیوں کی اتنی بڑی تعداد کو ہلاک دیکھ کر سلطان بہت زیادہ فکر مند اور خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ منگول دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ نڈر اور جری ہیں اور بے خوفی سے حملہ آور ہوتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ منگولوں سے نہیں لڑے گا۔ منگولوں کا خوف سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے دل و دماغ پر اتنا حاوی ہوا کہ وہ بجائے اس کے کہ چنگیز خان کے مزید حملوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مزید جنگی منصوبہ بندی کرتا، غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ چنگیز خان کے لشکر کو شکست دینے کے بعد وہ اپنے تمام لشکر کو لے کر سمرقند پہنچ گیا، حالانکہ اس کے لشکر کی تعداد اس وقت 4 لاکھ کے قریب تھی۔ دوسری بڑی غلطی اس نے یہ کی کہ اپنے لشکر کو اس نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنے لشکر میں سے اس نے 60,000 کا لشکر اپنے ماموں اینال کی طرف روانہ کر دیا، جس کی وجہ سے چنگیز خان اس کی سلطنت پر حملہ آور ہوا تھا۔ 30,000 کا لشکر اس نے بخارا کی طرف اور تقریباً 2 لاکھ کا لشکر سمرقند کی حفاظت کے لیے متعین کر کے باقی لشکر اپنے پاس رکھا۔ اس طرح سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنی جنگی طاقت کو کمزور اور منتشر کر لیا۔ اپنے لشکر کو تقسیم کر کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنی جنگی طاقت کو پہلے ہی کمزور کر چکا تھا۔ اس سے ایک حماقت اور ہوئی جس کی وجہ سے اس کے سپاہی اس سے بددل ہو گئے۔ وہ حماقت یہ تھی کہ سمرقند میں قیام کے دوران جب سلطان ایک خندق کا معائنہ کر رہا تھا، خندق کا جائزہ لینے کے بعد اپنے سپاہی سالاروں اور سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ہم پر اتنی بڑی قوم نے حملہ کر دیا ہے، اگر وہ اپنے تازیانے ہی اس خندق میں ڈال دیں تو یہ خندق اس سے بھر جائے گی۔ جب سلطان سمرقند سے خراسان کی طرف روانہ ہوا، اس کے سپاہی سمجھ گئے کہ سلطان اب مغولوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ تھا جو جوانی میں بڑے بڑے سرکش دشمنوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، لیکن منگولوں کا اس پر ایسا روب اور خوف طاری ہوا کہ اس نے ان سے ٹکرانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سلطان کو چنگیز خان کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھیں کہ چنگیز خان اپنے 4 بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے تمام لشکروں پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ ادھر سلطان علاء الدین کے دل میں چنگیز خان کا خوف لیے اپنے 2 لاکھ کا لشکر لے کر کبھی کسی شہر کے منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھرتا رہا تھا۔ اس بڑے بیٹے جلال الدین اور سپاہی سالاروں نے اس سے کہا کہ اگر آپ منگولوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو کچھ محافظوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ ہمارے پاس 2 لاکھ کا لشکر موجود ہے، اگر ہم منگولوں کے سامنے ڈٹ جائیں تو انہیں مار مار کر واپس جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ وقت نجومیوں نے سلطان کو یہ مشورہ دیا اور یہی مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو منگولوں سے نہیں لڑنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات تو سلطان کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس نے نہ تو اپنے سپاہی سالاروں کی بات مانی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ چنانچہ سلطان نے یہی کیا اور ایک جزیرے میں روپوش ہو گیا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو جس قلعے میں محفوظ کیا تھا اس قلعے تک منگول پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ تھوڑی سی مزاحمت کے انہوں نے قلعہ پر قبضہ کر کے تمام محافظوں اور دیگر مردوں کو قتل کر دیا، جن میں سلطان کے قریبی عزیز اور بوڑھی عورتیں بھی تھیں۔ سلطان کی بیٹیوں اور خوبصورت لڑکیوں کو منگول سرداروں نے آپس میں بانٹ لیا۔ جب یہ افسوسناک خبر سلطان کو ملی، شدت غم سے اسے ایسا دھچکا لگا کہ کچھ دن بیمار ہو کر مر گیا۔ چنگیز خان نے اپنے 4 بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے بہت سے شہروں پر قبضہ کیا۔ وہاں موجود مسلمان اور ان کے سپاہی سالاروں نے اپنی محدود قوت کے باوجود ان سے مقابلہ کیا، لیکن منگولوں کے اس طوفان کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ انہوں نے مسلمانوں کے جن شہروں پر حملہ کیا وہاں ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ عورتوں، بچوں اور مردوں کا قتل عام ہو گیا اور مکتب، مدرسے، مسجدیں، لائبریریاں اور کتب خانے، تہذیبی اور ثقافتی مرکز تباہ و برباد کر دیے گئے۔
تاریخ عالم گواہ ہے کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بزدلی کی وجہ سے منگولوں نے اس کی عظیم الشان سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ سلطان علاء الدین کی بزدلی اور طرز عمل انتہائی نفرت کے قابل ہے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی موت پر چنگیز خان بہت خوش ہوا۔ وہ سلطان کے بڑے بیٹے جلال الدین کی دلیری اور جرأت مندی سے بھی واقف تھا۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اگر جلد ہی جلال الدین کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ منتشر مسلمانوں کو جمع کر کے اس کے خلاف کوئی لشکر تیار کر لے اور منگولوں کے ساری فتوحات کو بدترین شکست میں تبدیل کر دے۔ لہٰذا چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ جلال الدین خوارزم شاہ کو تلاش کریں۔ چنگیز خان جلال الدین خوارزم شاہ کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا، کیونکہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی موت کے بعد مسلمانوں میں افراتفری کا عالم تھا۔ ان کے لشکر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی قوت اور طاقت کھو چکے تھے، بستیاں اجڑ گئی تھیں اور شہر تباہ ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ماری جا چکی تھی۔ جن بستیوں اور شہروں پر چنگیز خان اور ان کے سپاہیوں نے حملے کیے انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بچے کھچے لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اگر بچاؤ کی کوئی صورت نظر آتی تھی تو وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین خوارزم تھا، لیکن وہ اکیلا منگولوں کے خلاف کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال جلال الدین نے جب اپنے باپ کی موت کے بعد سلطان کا منصب سنبھالا تو اس کے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے باپ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرح ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھرے۔ دوسرا یہ کہ جوان مردی اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور لشکر تیار کر کے چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بچے کھچے سپاہیوں کو لے کر سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلال الدین جب خوارزم پہنچا تو وہاں کے لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ سپاہی جو سلطان علاء الدین کی بزدلی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے سلطان جلال الدین کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح چند ہی دنوں میں سلطان جلال الدین کے پاس 7,000 سپاہی جمع ہو گئے۔ چنگیز خان کو جب یہ اطلاع ملی کہ جلال الدین خوارزم شاہ ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ خوارزم شہر میں مقیم ہے تو اس نے فوراً ایک لشکر خوارزم پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ کسی طور یہ نہ چاہتا تھا کہ جلال الدین زندہ رہے یا اس کے خلاف لشکر جمع کرے۔ وہ اسے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا کیونکہ وہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔ منگولوں نے جب سلطان جلال الدین پر حملہ کیا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ان کا نام سن کر بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سلطان جلال الدین اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ منگولوں کے کئی گنا بڑے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور اتنی بے جگری سے لڑا کہ منگول سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ پہلی شکست تھی۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین یہاں سے آگے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے اطلاع ملی کہ آگے منگولوں کا ایک اور بڑا لشکر اسے روکنے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن سلطان نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھا۔ جب اس مقام پر جہاں منگولوں کا لشکر موجود تھا پہنچے تو منگولوں نے حملہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین نے اپنے چھوٹے سے لشکر کو اس منظم طریقے سے منگولوں سے لڑوایا کہ منگول حیران رہ گئے۔ اس لڑائی میں سلطان اور اس کے سپاہیوں نے ان گنت منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ منگول اپنے لشکر کا اس قدر جانی نقصان دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھوں منگولوں کی یہ دوسری شکست تھی۔ چنگیز خان جو سلطان جلال الدین کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے پر بے حد پریشان اور فکر مند تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے منتشر مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تو منگولوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ وہ جلد سے جلد سلطان جلال الدین کا خاتمہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک اور بہت بڑا لشکر سلطان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین کے لشکر کی تعداد اب 18,000 کے قریب ہو گئی تھی۔ اسے اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ منگولوں کے ایک بہت بڑے لشکر نے مسلمانوں کے شہر کنز جو آج افغانستان کا حصہ ہے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور وہاں کے لوگ بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ منگولوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ چنانچہ سلطان اور اس کا لشکر منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں منگولوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ تیسری شکست تھی۔ اس کامیابی کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے ہوتا ہوا بروان شہر پہنچا، جہاں اسے اطلاع ملی
کہ منگولوں کے ایک لشکر نے بامیان شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ بامیان شہر پہنچا اور منگولوں پر موت طاری کرنے والا حملہ کر دیا۔ منگول ایک مرتبہ پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ چوتھی شکست تھی۔ چنگیز خان کو جب اس چوتھی شکست کی خبر ملی تو اسے منگولوں کی کمزوری، ذلت اور شکست پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ سلطان جلال الدین سے اپنی اس ذلت اور رسوائی کا انتقام ضرور لے گا۔ اس نے فوراً تیز رفتار قاصد روانہ کیے کہ وہ اس شکست خوردہ لشکر کو وہیں رکنے کا حکم دیں اور کہیں کہ چنگیز خان خود وہاں جلال الدین کا مقابلہ کرنے آ رہا ہے۔ سلطان جلال الدین کو جب یہ اطلاع ملی کہ چنگیز خان خود ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے چنگیز خان سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ درمیانی حصے کا لشکر سلطان نے اپنے پاس رکھا۔ دائیں اور بائیں جانب کے حصے کا لشکر اپنے 2 سپہ سالاروں سیف الدین اور امین الملک، جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے، ان کی کمان میں دے کر بروان شہر کے باہر کھلے میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کا انتظار کرنے لگا۔ چنگیز خان نے آتے ہی مسلمانوں پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ تکبیر بلند کی اور پوری قوت سے منگولوں سے ٹکرا گیا۔ بروانی شہر کے گردنواہ کے میدان میں سارا دن منگولوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری رہی۔ آخر چنگیز خان اور اس کا لشکر جلال الدین کے سپاہیوں کے سخت حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب منگول بھاگے تو اس وقت سلطان جلال الدین کے جوش اور جذبے کی حالت دیکھنے والی تھی۔ مسلمانوں نے چنگیز خان کے سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا خوب قتل عام کیا۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھ چنگیز خان کی یہ 5ویں شکست تھی۔ چنگیز خان جلال الدین سے شکست کھانے کے بعد بڑے غصے اور غضب کی حالت میں تھا اور مناسب موقع کے انتظار میں تھا تاکہ جلال الدین پر حملہ کر کے اپنی شکست کا بدلہ لے۔ اس کے مخبروں نے جب اسے یہ اطلاع دی کہ سلطان کا ایک بہترین سپہ سالار اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سلطان سے الگ ہو گیا ہے تو چنگیز خان نے سوچا کہ اسے سلطان جلال الدین پر حملہ کرنے کا اس سے بہتر موقع پھر کبھی نہیں مل سکے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا اور سلطان کی طرف بڑھا۔ ادھر سلطان جلال الدین کے مخبر بھی اسے چنگیز خان کے بارے میں اطلاعات فراہم کر رہے تھے۔ سلطان بھی چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چنگیز خان کو اب ایسی شکست دے کہ وہ دوبارہ مسلمانوں کا سامنا نہ کر سکے۔ لیکن سلطان جلال الدین کے لیے دشواری یہ تھی کہ وہ پہلے اس کے پاس 60,000 کا لشکر تھا، لیکن سیف الدین کی علیحدگی نے مسلمانوں کی طاقت کو نقصان پہنچایا تھا۔ سلطان جلال الدین کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اپنے لشکر کی اس کمی کو پورا کرے، لیکن حالات دن بدن دشوار ہو رہے تھے۔ منگول لشکر چاروں طرف سے سلطان کا گھیراؤ کرتے جا رہے تھے۔ چنگیز خان کی یہ حسرت سلطان جلال الدین نے چنگیز خان پر آخری ضرب لگانے کے لیے دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچ کر ایک بڑے میدان کا انتخاب کیا۔ اس جگہ دریائے سندھ کا بہاؤ بہت تیز اور پانی اتنا گہرا اور اس میدان کا محل وقوع اس طرح تھا کہ بائیں جانب بلند پہاڑ تھے اور دائیں طرف سے دریائے سندھ پیچھے کی جانب ایک لمبا موڑ کاٹتا تھا، جس کی وجہ سے اس میدان کا دایاں بایاں اور پچھلا حصہ محفوظ تھے، صرف سامنے کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ جلال الدین یہاں اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ مارکے کا دن آ پہنچا اور ایک دن صبح سویرے چنگیز خان اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس میدان کے سامنے نمودار ہوا۔ سلطان جلال الدین نے دیکھا کہ چنگیز خان نے اس مرتبہ اپنے لشکر میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ پہلے وہ لشکر کے درمیانی حصے میں رہتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنے لشکر کے پچھلے حصے میں تھا۔ حصے کو امین الملک کی کمان میں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ مسلمان اور منگول آپس میں ٹکرا گئے، گھمسان کا رن پڑا۔ سلطان اور اس کے مجاہدوں نے منگولوں پر اس قدر جان توڑ دی اور زوردار حملہ کیا کہ منگول فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس موقع پر چنگیز خان کے بیٹوں کو غیرت آئی اور وہ اپنے لشکر لے کر ان کی مدد کو لپکے۔ امین الملک کا دستہ بھاگنے والے منگولوں کے تعاقب میں تھا اور یہی ان کی غلطی تھی، کیونکہ منگول ایک حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹے تھے۔ جب سلطان کے سپاہی تعاقب کرتے کرتے منگولوں کے لشکر میں کافی اندر چلے گئے تو گھات لگا کر بیٹھے منگولوں کے دستوں نے ان پر حملہ کیا، جس سے امین الملک کے دستے میں شامل سپاہیوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ جنگ کا نقشہ پلٹنے لگا اور میدان جنگ کے اس حصے پر منگولوں کا دباؤ بڑھنے لگا۔ چنگیز خان جو اپنی فوج کے درمیان پیچھے کی جانب کھڑا
اپنی فوج کو لڑوا رہا تھا۔ سلطان جلال الدین کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور انتقام سے خون اتر آیا تھا، جسے دیکھ کر سلطان جلال الدین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یا تو منگولوں کو نیست و نابود کر دے گا یا خود اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دے گا، اور اس عزم کے ساتھ سلطان نے اپنے تمام لشکر کے ساتھ چنگیز خان پر زوردار حملہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین چنگیز خان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ چنگیز خان نے جب یہ دیکھا کہ سلطان منگول سپاہیوں کو کاٹتا ہوا اس پر حملہ آور ہو کر اس کی ہلاکت کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا۔ حالانکہ سلطان جلال الدین کے لشکر کی تعداد چنگیز خان کے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ سلطان پیچھے ہٹتے ہٹتے جب دریائے سندھ کی بلند پہاڑی سلسلے کے اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گرد اس وقت محض 700 مجاہد رہ گئے ہیں۔ اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کو دیکھ کر سلطان پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس نے حسرت بھری نگاہ اپنے تھکے ماندے گھوڑے اور ساتھیوں پر ڈالی، گھوڑے سے اترا اور ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے حسرت بھری نگاہ اپنے پیچھے اور دائیں بائیں ڈالی اور اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر بلند پہاڑ کے اوپر سے نیچے موت کی صورت میں بہتے ہوئے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ دریائے سندھ کے کنارے چنگیز خان کے خلاف سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی یہ آخری جنگ تھی۔ دریائے سندھ کے کنارے لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ کے بعد چنگیز خان کو اپنا وطن یاد آنے لگا۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ واپس اپنے وطن جانے کا ارادہ کیا اور اپنی سلطنت کے مرکزی شہر قراقرم کی طرف روانہ ہو گیا، جو دنیا کے بلند ترین صحرا گوبی کے پار تبت کے علاقے سے تقریباً 800 میل کے فاصلے پر تھا۔ روانگی سے قبل چنگیز خان نے مفتوحہ علاقوں میں اپنے صوبیدار اور گورنر مقرر کیے۔ اب تک کی جنگوں میں لوگوں کا ایک جم غفیر قیدیوں کی شکل میں منگول لشکر کے ساتھ گھسٹتا پھر رہا تھا۔ اس نے ان قیدیوں سے چھٹکارا پانے کا ارادہ کیا اور تمام قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنگیز خان کے اس حکم پر خوارزم کے شاہی حرم کی خواتین کے علاوہ ہر مرد و زن کو قتل کر دیا گیا۔ ان بدقسمت خواتین کو آخری مرتبہ اپنے وطن کی طرف دیکھنے اور آہو بقا کا موقع دیا گیا۔ ان مقید خواتین میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون بھی شامل تھی۔ اس کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے خاندان کی تمام خواتین کے ساتھ ننگے سر اور ننگے پاؤں لشکر کے آگے چلے اور تمام خواتین اپنی تباہی اور بربادی کا ماتم کرتی جائیں۔ خوارزم شاہ کی ماں، بیگمات اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک منگول تاریخ پر ایک سیاہ داغ ہے۔ چنگیز خان اب بوڑھا ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ جانتا تھا کہ چین کے وہ علاقے جو اب تک اس کے حملوں سے بچ گئے ہیں، ان پر حملہ کر کے انہیں بھی اپنی سلطنت میں شامل کرے۔ اس کے بعد چنگیز خان کے اس گھوڑے کو مار دیا گیا جس پر اس نے اپنی آخری دنوں میں سواری کی تھی، اور اس کی ہڈیاں علیحدہ کر کے ان ہڈیوں کو جلا کر خشک اور صاف کر لیا گیا۔ اس قبر کے اندر ایک چھوٹا خیمہ نصب کیا گیا جس میں پکا ہوا گوشت، اناج، ایک کمان، ایک تلوار اور اس کے گھوڑے کی ہڈیاں رکھی گئیں۔ اس کے بعد اس قبر میں چنگیز خان کو دفن کیا گیا۔ جب تک اس قبر کے ارد گرد چھوٹے درخت نہیں اگائے، اس وقت تک اس قبیلے کے لوگ باری باری چنگیز خان کی قبر پر پہرا دیتے رہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی کو اس کی قبر کا پتہ ہی نہ چلے۔ بہرحال چنگیز خان جو دشمن کو شکست دے کر ان کے سروں کو مینار تعمیر کرنے کا شوقین تھا اور دشمنوں کے سروں کی کھوپڑیوں کے پیالے بنا کر ان میں شراب پینے کا عادی تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ تعلیم نہایت کم تھی۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا آیا، جہاں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑا۔ قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان تھا، اس لیے فوج میں ترقی نہ کر سکا۔ 1919 میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا رکن بنا، جو 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی نازی کہلائی۔ 1921 میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ 1933 میں ہٹلر چانسلر بنا اور نازی پارٹی کو فروغ دیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے مخالفین کو زچ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کا قاتل ہٹلر قوم و نسل پرست نظریاتی تھا۔ 1939 میں ہٹلر کی جانب سے پولینڈ پر جارحیت دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا باعث بنی۔ اس میں بھی ظلم کیے، نئے طریقے ایجاد کیے اور جنگی جنون نے دوسرے جنگ عظیم کے آخری ایام میں 30 اپریل 1945 میں ہٹلر نے برلن میں اپنی زمین پناہ گاہ میں اپنی نئی نویلی دلہن ایون براؤن کے ساتھ خودکشی کی۔
दोस्तों दुनिया हज़ारों सालों से कायम है। कुरे अर्ज ने इस दरमियान बेशुमार तामीरात और तब्दीलियों का सामना किया। मुख्तलिफ कौमों ने यहाँ जन्म लिया, बेशुमार का नाम और निशान तक मिट गया। हर दौर में हज़ारों लोगों ने हुकूमत की है। कई लोगों ने खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान समझा, खुद को कायनात की सबसे बड़ी सुपर पावर समझा। फिर उन्हीं के लोगों ने उनका बदतरीन अंजाम भी देखा। तारीख़ आलम में कई ऐसे अक़वाम का तज़किरा मौजूद है जिसने बगावत की, सरकशी की, अल्लाह ताला के फरसादा अनबिया कराम को मानने से इनकार किया, उनके साथ ज़्यादती की तो उसका अंजाम बदतर हुआ और अल्लाह ताला ने उसकी जगह दूसरी मखलूक को आबाद किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या सबसे अहम और काबिल ज़िक्र है कि जब उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, दीन की दावत दी, वादानियत का सबक पढ़ाया, तो कौम ने मानने से इनकार कर दिया, उनका मजाक उड़ाया, उन पर जुल्म व सितम किया। 950 साल का अरसा गुजर जाने के बाद कौम की सरकशी और बगावत में कमी नहीं हुई। फिर अल्लाह ताला ने सैलाब की शक्ल में अजाब मुसल्लत करके सभी को तबाह बर्बाद कर दिया और एक कश्ती के ज़रिए अपने मुंतखब बंदों को बचा लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बना रहे थे तो उनकी कौम मजाक उड़ाती थी कि यहाँ समंदर नहीं है, दरिया नहीं है, ये कश्ती कहाँ चलेगी। लेकिन अल्लाह ताला हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत और ताकत रखता है। शुरू से लेकर अब तक यही हुआ है कि जब भी दुनिया के हुक्मरानों ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया, इंसानियत की ताज़ीम की बजाय उनकी तजलील की, इंसानों को ग़ुलाम बनाना चाहा, अपनी हैसियत और औकात भूलकर ख़ुद को खुदा समझने की गलती की, कुदरत के निज़ाम में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, खुद को सुपर पावर जताया, तो उनका अंजाम बदतर हुआ। वो ताकत पाश पाश हो गई, ऐसे हुक्मरान, ऐसी रियासत तबाह बर्बाद हो गई। दुनिया के लिए वो दरसे इबरत बनी है और उनका अंजाम इस तरह भयानक हुआ जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।